اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ الاحد المتعال صلوات علی عباده المختار الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا اما بعد فقد قال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى درود بر محمد و آل محمد مالک زمین و زمان کے ظہور میں تاجیر کے لیے درود پاک کہا دیا تمام احباب کے شرعی حاجات کی قبولیت، رزق میں برکت، بیماروں کی شفا یابی اور ہمارے بھائی کے اس تمام خرچ و خراجات اہتمام کے صلے کے طور پہ تمام احباب مل کے باواز بلند درود پاک ہدیہ بارگاہ قدس میں پیش کیجیے۔ خصوصاً مظلوم کاشف گردیزی صاحب کے صاحبزادے بیمار ہیں، اس ذکر کے صدقے مولا انہیں شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے اور اسی بہانے دعا باقاعدہ ذمہ لگائی گئی۔ سید علی سر شاہ جی سے بھی ابھی بات ہو رہی تھی، علامہ غضنفر عباس توسوی صاحب شدید علیل ہیں، اس ذکر کے صدقے مولا انہیں شفاء عطا فرمائے۔ میں آغاز کرنے لگا ہوں اور امید ہے جیسے میرے بزرگوں نے محبت دکھائی، امید ہے آپ اتنی بیداری سے سماعت فرمائیں گے۔ 2 منٹ ترجمے کے لیے مجھے چاہیے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ اتنی مشہور ہے کہ آپ سب نے اس پہ ہزاروں خطاب سنے ہوں گے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جسے آیت یاد نہیں ترجمہ اسے بھی یاد ہوگا۔ سورہ مبارکہ شورى کی آیت ہے۔ فرمایا حبیب آپ کہہ دیجئے اس کار نبوت کا اجر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ہاں اگر میری نبوت کی اس محنت کی اجرت دینے چاہتے ہو تو میرے قریبیوں سے مودت کرو۔ سبحان اللہ۔ میں جہاں جانا چاہ رہا ہوں اس پہ مجھے آپ کے چہروں پہ کھلے ہوئے چہرے نظر آنے چاہیے، اداسیاں نظر نہیں آنی چاہیے۔ قل حبیب آپ کہہ دیجئے اس نبوت کا اجر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ یقیناً آپ نے آیت بھی سنی ہوئی ہے، ترجمہ بھی شہرت یافتہ ہے۔ اجر نبوت کیا ہے؟ میرے قریبیوں سے مودت کرو۔ جو بیدار ہیں احباب تھوڑی دیر کے لیے میں گزارش کروں گا انتظامیہ سے آنا جانا ایک طرف سے رکھیں، ایک طرف سے بند کریں۔ مودت یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں سے لے کے نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، جو بھی دین ہے یہ سب ہے کار نبوت۔ اہل بیت سے مودت ہے اس کی اجرت۔ اگر اجرت نہیں دی، حاجی صاحب ہر عشرۂ رمضان مکے میں کر کے مر جائے، وہ ٹکرے ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ میں آپ سے ایک سادہ سوال کرتا ہوں بابا جی، ایک سادہ سا سوال ہے میرا سارے احباب، سادہ معاشرے کی بات ہے۔ 5-4 ہزار کا 6 ہزار کا جتنے کا بھی آتا ہے میرا ڈرائیور لیتا ہے، مجھے نہیں پتا مہنگا بھی لائے دے میرے سے تو مندے یہ 8 ہزار 8 ہزار کا سوٹ بندہ لبے، 1000 روپے آپ دردی دی سلائی نہ دے گئے۔ کون کپڑوں میں نماز ہو جائے گی؟ سلائی تو 1000 ہے، کپڑا 5-6 ہزار کا ہے،
حالانکہ کپڑے کی قیمت زیادہ ہے، سلائی بہت کم ہے۔ بھائی کیوں نہیں ہوگی؟ کہیں گے اس لیے کہ تم نے آجر کو اجرت نہیں دی۔ کچھ آجر سمجھ میں آیا؟ اگر اہل بیت سے مودت نہیں کی پھر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ میں اب پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، میں بالکل داخل ہونے لگا ہوں۔ مودت لاہور ہے، پڑھ لکھے احباب ہے، مودت کرنی ہے، محبت کا حکم قرآن میں، محبت کا حکم قربا سے مودت کا حکم ہے۔ فرق کیا ہے محبت میں اور مودت میں؟ میں بچپن سے ہم بھی سنتے رہے، آپ سب میرے احباب نوجوان ہیں، سب کا ماجرا پڑھے لکھے احباب ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ بابا جی یہ سالوں کی ارکریزی کا میں نتیجہ ایک جملے میں دینے لگا ہوں کہ مودت اور محبت میں کیا فرق ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ کرنی محبت بھی ہے لیکن محبت پہ رکنا نہیں، انجام جو ہے وہ مودت ہے۔ فرق کیا ہے؟ جو دور کھڑے ہو کے سن رہے ہیں ان تک بھی اگر آواز جا رہی ہے، جب تک نفع ملتا رہے محبت رہتی ہے۔ ارے میں ممنون، جب تک فائدہ ملتا رہے محبت رہتی ہے، جب نقصان شروع ہو محبت رک جاتی ہے۔ مودت کیا ہے؟ جتنا نقصان بڑھتا جائے مودت اتنے سرور لیتی جائے۔ میں ممنون جو بیدار ہے مودت میں۔ ایک عراقی شاعر ہے، عراق کے ایک شاعر ہے، بڑی طویل لازم ہے، ان کا ایک شعر مصرع سنانے لگا ہوں۔ وہ فرماتے فَأَمَّا الْمَوَدَّةُ يُرَكَّسُ فِي بَدْرِ سَہُو میں، وہ کہتے ہیں مودت رقص ہی تیروں کی بارش میں کرتی ہے۔ مودت کو سرور ہی تیروں کی چاہیے گا۔ ہندوستان سے میرے بہت ہی اچھے دوست میرے بھائیوں کی طرح بلال کاظمی صاحب بڑے اچھے شاعر بھی ہیں۔ میں واشنگٹن ڈی سی میں پڑھ رہے تھے تو میں نے یہی پڑھا کہ محبت اور مودت، اور انہوں نے کہا میری طرف سے یوں کہا کرو۔ اب یہ جملہ میں انہی کی طرف سے کہنے لگا ہوں کہ محبت بھی کرنی ہے، مودت بھی کرنی ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں محبت مودت کے آداب سکھاتی ہے۔ میں آپ جانتے ہیں، مجھے کچھ عزیزوں نے کہا میں دائیں بائیں نہیں جاتا، میں کچھ بالکل زنجیر بنا کے کچھ دینا چاہ رہا ہوں۔ مودت محبت مودت کے اور آسان کر دوں، بدر میں اور احد میں مودت والے تھے، جب تک غنیمت کی امید رہی محبت والے لڑتے رہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ممنون میں کربلا میں مودت والے تھے، محبت مودت اور آسان کر دوں، بے غرض کرنی ہے محبت مودت، یعنی مطلب نہیں رکھنا ایک لمحے کے لیے۔ ابھی ادھر سے کوئی بندہ نہ گزرنے پائے، میں جو کہنے لگا ہوں اسے سننا ہے۔ لاہور ہے، جنگل تو نہیں ہے، پورا سال سنیے گا، خادم سے بھی 2 لفظ سن کے جائیے گا، پھر توازن میں ترازو میں تول لیجئے گا کہ کس نے کیا کہا ہے۔ مودت ہے کیا؟ جیسے علی نے اپنے رب سے کی ویسے تم علی سے کرو۔ کیا کہا تھا علی نے؟ کیا کہا تھا علی نے؟ اور نے کہا تھا میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، یہی کہا تھا۔ اور آسان کر دوں، مودت شیوائے الہی ہے، محبت سنت خلق ہے۔ سبحان اللہ، آسان کر دوں، محبت بندے کرتے ہیں، مودت اللہ کی سنت ہے۔ سمجھا دوں کیسے؟ فرعون اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس نے فرعون کی روٹی بند نہیں کی۔ یہ الودودو ہے نا، الودودو اللہ کا نام، یہ اسی الودودو سے مودت نکلا ہے۔ دیکھئے گا الودودو سے مودت۔ چوتھے امام سے کسی نے کہا، میرے چوتھے امام سے، بڑا پرانا سوال ہے بابا جی، چوتھے امام سے میری طرف سے ہدیہ سمجھیے گا، یہ نوجوانوں کے سے اکثر یہ سوال ہوتا ہے، اس سے پہلے علماء کے جواب سنے ہوں گے، ذرا امام کا سنیے۔
نے کہا مولا یہ آپ کے دادا علی فلاں 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 شخص سے راضی تھے؟ فرمایا نہیں تھے۔ انہوں نے کہا مولا پھر مسئلے کیوں بتاتے تھے؟ میرے مولا فرماتے میرا ایک سوال ہے اسی میں تیرا جواب ہے۔ انہوں نے کہا فرزند رسول کیجئے۔ فرمایا کیا اللہ فرعون سے راضی تھا؟ اس نے کہا نہیں مولا۔ فرمایا پھر اللہ فرعون کو رزق کیوں دیتا تھا؟ اس نے کہا مولا وہ رزاق جو ہوا، فرماتے فرعون کو اللہ کا رزق دینا اس کے رزاق ہونے کی دلیل ہے، راضی ہونے کی نہیں۔ علی کا مسئلہ بتانا وارث علم ہونے کی دلیل ہے، راضی ہو۔ حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو، حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو۔ علی علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ، علی علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی علیہ السلام نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ میرے بھائی نے پڑھا اور میں گزارش کر دوں سوچے وہ جس کے منہ میں اس کی زبان ہو۔ میری طرف سے بات قبول فرمائیں۔ مودت محبت۔ ایک سوال میرے بھی ذہن میں تو آپ سب سوچتے ہوں گے، یہ سوال کرتے ہیں وجہ کیا ہے؟ ہم زمانے کو تانا دیتے ہیں کہ تم بے وارث ہو، ہمارا وارث پردے میں ہے۔ ہم ناز سے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی مشکل آئے ہم علم کے نیچے جائیں، مشکل حل ہو جائے۔ سوال کرتے ہیں 14 کو ہمہ نے بطول کے ہاتھ پہ پہرا ہم دیں، عباس کے علم ہم اٹھائیں، شبیر کا غم ہم منائیں، پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ پریشانیاں جان نہیں چھوڑتی۔ میں گزارش کروں اگر 14 کو مان لیا ہے اور پھر بھی کوئی پریشانی یا رزق کی تنگی ہے اور تنگی آنے کے باوجود بھی دل میں 14 پہ شک نہیں آیا، مبارک ہو، تم مودت پہ کھڑے ہو۔ علی کو شیعہ سنی دوستو اس لیے نہیں ماننا کہ منتیں پوری ہوں، منتوں کے لیے علی کو نہیں ماننا، علی کو ماننا اس لیے ہے یا علی کائنات میں تیرے علاوہ تجھ جیسا کوئی ہے نہیں۔ سلامت رہیے۔ مودت، میں جلدی مودت کی 2-4 تصویریں اپنے وقت کے اندر دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ مودت ایک عملی تصویر دیکھتے ہیں، میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں، اس تصویر کو دیکھ کے مودت سیکھنی ہے۔ پہلی تصویر دکھانے لگا ہوں کربلا سے، ہمیں بھی کربلا سے چاہیے۔ حسین کا حبیب، توجہ، میں کبھی خود ہی پسند نہیں کرتا کہ زیادہ شور اور بات سمجھی جائے، جہاں تک آواز آ رہی ہے۔ حسین کا شبیر کانا ظہرہ مدودن کالنون، حضرت حبیب اتنے بوڑھے تھے کہ کمر نون کی طرح گول تھی۔ ایک لمحے کے لیے دیکھنا ہے، بوڑھا ہونا بندہ کمر جھک جائے گا۔ 2 قسم کے بوڑھے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جس کی نظریں زمین پہ ہوتی ہیں، وہ سر اٹھا سکتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کی نظریں اس کے اپنے پاؤں پہ ہوتی ہیں۔ یہ بھی بڑا مشہور سا منظر ہے کئی صدیوں سے، میرے قدموں پہ میرا سر ہے کئی صدیوں سے۔ اتنا بھی بوڑھا کوئی ہوتا ہے کہ اپنے مائک چال کے رارے آگے کہ میری 6ویں جیتے میں بڑا تھکے آگے دونوں چال رہے۔ اتنا بوڑھا تھا حبیب کہ حضرت حبیب کی اپنی نگاہیں پاؤں پہ ہوتی تھی۔ والی کربلا نے پوچھا، شکریہ دو، والی کربلا نے پوچھا حبیب مودت ذہنوں میں رہے، میں آزمانے بھی لگا ہوں کہ اس کے بعد میں نے اگلی تصویر دکھانی ہے یا نہیں دکھانی، میں اسی پہ 2-4 منٹ اور پڑھ لوں گا۔ حبیب مودت ذہنوں میں ہے، تکلیف میں، پریشانی میں، شدت میں بڑھ جاتی ہے۔
فرمانے لگے حبیب میدان میں جانا ہے یا مولا انتظار میں ہوں؟ کہا جاؤ. جملہ سن کے بولنا ہے. کہا جاؤ. حبیب نے ایک ہاتھ میں عصا تھاما, ایک میں تلوار تھامی, لکڑی کا سہارا لے کے حسین کا حبیب چلا. حبیب نے بتایا مودت ہو تو بہانے نہیں چلتے. میں جو جملہ کہنے لگا ہوں وہ اب ہے. چلا حبیب. شبی نے کہا حبیب لما لم ترکب علی فرس, گھوڑے پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ اس نے کہا تیرے عشق میں جو اپنے پاؤں پہ چل کے جانے کا لطف ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جانے. سبحان اللہ. ایک لمحے کے ایک شعر سناؤں جلدی. مرحوم معاشر لکھنوی کا, مالک درجات بلند کرے. میں مفتقر سامنے بھی جانتے ہیں میں کم شعر پڑھتا ہوں. جو اردو ادب کے حالات ہیں پاکستان میں سب جانتے ہیں. تو کسی کو اگر شغف ہے تو ردیف قافیے کے سے ہٹ کے کوئی باہر یا تلمیح سے واقف ہے تو وہ لطف لے گا. حضرت حبیب کا سراپا ذہن میں لائیں. بوڑھا جھکی ہوئی کمر. مرحوم معاشر لکھنوی کہتے ہیں کوئی نہ ہوا شبیر کے حبیب کی مانند, کوئی نہ ہوا شبیر کے حبیب کی مانند, کمر کمان ہے پر جا رہے ہیں تیر کی مانند. کمر کمان ہے. جب تک پلو ہلے گا تب تک نعرہ چلے گا. انہوں ستے ہی کھڑے گا در علی اکبر دا ملے گا. سب آپ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ نے ابھی خریدنا ہے. میں اس تصویر کو جلدی مکمل کروں. اگلی تصویر دکھانی ہے. آئے حبیب جاگنا. کھڑے ہوئے بھی ہیں دوست. حبیب آئے, لڑے, 70 بندے مارے. تعداد بڑھا دو یا گھٹا دو فرق نہیں پڑتا. میں جیسے ہر بندے کو پڑھنا نہیں آتا نا, ویسے ہر بندے کو سننا بھی گردری صاحب نہیں آتا. جسے سننا آتا ہے نا میں اس کا امتحان لینے لگا. ہمارا روز لیتے ہیں, میں لینے لگا ہوں. زینو میرے حبیب کی آنکھیں پاؤں پہ, اتنا بوڑھا, 70 بندے مارے. ابن زیاد نے اپنے لشکر کو بلایا. اس نے کہا شرم کرو, تمہیں مار وہ رہا ہے جو تمہیں دیکھ بھی نہیں رہا. تمہیں وہ مار رہا ہے. سلامت رہیے. ابھی سننے والے ہیں. 70 بندے بابا جی 70 بندے مارے. انہوں نے کہا کیا کرے؟ کہا یہ مودت والا ہے, تم سے نہیں مرنے لگا. کیا کرے؟ وہی کام کرو جو شامیوں کی عادت تھی. ایک بندہ چھپتا ہوا پیچھے سے آیا, اس نے حضرت حبیب کے پہلو میں نیزہ مارا. مودت یاد ہے تکلیف میں بڑھ جاتی ہے. توجہ, نیزہ لگا, حبیب کا عصا بھی گر پڑا, تلوار بھی گر پڑی. بوڑھا تھا, دھوکے سے مارا گیا. کلمہ میں طرف دیکھو, بوڑھا تھا, دھوکے سے مارا گیا. قانون جنگ کے خلاف دھوکہ کیا گیا, مارا گیا. کچھ برا بھلا کہتے لیکن یہ مودت والا تھا. گر پڑے تم, ہاتھ کمر پہ آئے. دیکھنا میری جان, حبیب واہ 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 واہ, یوں سیدھا ہوا جس نے مودت کا لطف لینا ہے. سیدھے کہتے الحمدللہ الذی الف ظہری ذات السند بحق الحسین. تو حمد کے لائق ہے, تو نے حسین کے صدقے میں بوڑھے کو پھر جوان کر دیا. سلامت رہیے, میں ممنون, آپ سلامت رہیے. سلامت رہیے عزیز. مودت کی پہلی تاریخ لاہور والوں, جب تکلیف میں شکوے کی بجائے منہ سے شکر نکلے. اچھا جلدی وقت کے اندر ایک تصویر ہو, شاید میں اس کے 1 یا 2 رخ دکھا سکوں. جو تصویر اب دکھانے لگا ہوں اس کے 12 رخ ہیں. 1 2 3 جتنے بھی ہو سکے اس محفل میں بابا جی وقت کے اندر.
ایک بدو نے 2 منٹ کی بات ہے، یہ سن لے پھر میں آگے آؤں گا. ایک بدو نے چوری کی، شرمندگی ہوئی میں علی کا شیعہ ہوں، چوری کر رہا ہوں، اچھی بات نہیں ہے، بروز حشر کیا منہ دکھاؤں گا. سبحان اللہ. پچھتاوا ہوا، جس کا مال چوری کیا تھا اسے واپس لوٹایا. اور آپس کی بات ہے توبہ کے لیے نری توبہ نہیں جے کرنی، جدہ حق کھادا ہوئے پہلے وہی واپس کرنا جے. جی نرا اعتقاف نہیں جے بہنا، حق بھی لوٹانا ہے. جس کا مال چوری کیا تھا اسے لوٹا دیا. مولا علی کی بارگاہ میں آیا، یا سیدی یا مولا یا امیر المومنین قد سرقت تو مودت ذہنوں میں رہے. یہ تکلیف میں بڑھ جاتی ہے. یہ لگا اے مولا اے امیر المومنین غلطی ہو گئی، میں نے چوری کی. فرمایا سزا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا مولا ہاتھ کٹے گا. فرمایا ہوش میں ہو؟ اس نے کہا مولا ہوش میں ہوں، چوری کی ہے. کاٹی ہے. یہ علی کی عدالت پہ یقین ہے اس بدو کا. میں نے تاریخ میں وہ بندے بھی دیکھے ہیں کہ سگا بیٹا باپ کو کہہ رہا تھا مجھے کوڑے وہ مارے جس نے خود یہ حرکت نہ کی ہے. جو رہ گئے ہیں وہ بعد میں دوسروں سے پوچھیں کہ یہ کیوں واہ کر رہے تھے. نہیں، علی کی عدالت پہ یقین تھا. بولے کہ مولا کاٹیے. ذوالفقار نکالی، کاٹ دی انگلیاں، اور قطع ید انگلیاں ہوتی تھیں، آدھائے سجدہ نہیں کاٹے جاتے تھے. ایسے کاٹا ہاتھ، مولا ایسے کٹا ہوا ہاتھ اٹھایا، بازار میں نکلا، کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا. کٹا ہوا ہاتھ لٹکا کے بازار سے گزر رہا ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں ماں بالوں کا یہ اسود. او حبشی بلند کیا ہوا؟ کس نے کاٹا تیرا ہاتھ؟ چلتے 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 ایک چوک میں منافق کھڑا تھا. اس نے کہا ماں بالوں کا یہ اسود. او حبشی بلند کیا ہوا؟ کس نے کاٹا تیرا ہاتھ؟ ایسے کا پیچھے پوچھنے والے بہت تھے لیکن تجھے ضرور بتاؤں گا. پچھلے محلے والے احباب بھی سن رہے ہیں تو شامل ہوں. چہروں اور ہاتھوں سے پتہ چلے علی والے بیٹھے ہوئے ہیں. خود رسول اللہ کی حدیث ہے، فرماتے لو لم یخلق اللہ تبسم الا بفضل علی ابن ابی طالب. فرماتے اگر علی کے فضائل نہ ہوتے اللہ مسکراہٹ کو خلق ہی نہ کرتا. تو چہرے پہ رونق ہونی چاہیے علی کے تذکرے سے. کیا کیے گا؟ انہوں نے کہا پوچھنے والے بہت تھے لیکن تجھے ضرور بتانا ہے. کیا کیے گا؟ اب بتاؤ. اس نے کہا ایسے نہیں. اونچی جگہ پہ کھڑا ہوا، یا اہل السوق ہلموا الیہ، بازار والوں آؤ، میں نے بتانا ہے کہ میرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے. مودت. ہاتھ کٹا ہوا ہو، خون بہ رہا ہو، ہوش ہوتا ہے؟ اس بدو کی مودت دیکھنا. چوراہے پہ حالانکہ سادہ جواب تھا میرا ہاتھ علی نے کاٹا ہے، یہ تھا سادہ جواب. لیکن یہ جو بتا رہا ہے ویسے سننا بھی آپ نے ہے. ہاں یہ میرا وعدہ ہے، اس بدو کی مودت اگر آپ نے سننے کا حق ادا کیا میں پھر جزا بتاؤں گا کہ ایسی مودت تم کرو جزا کیا ملے گی. چوک پہ کھڑا ہوا، لوگ کٹھے ہوئے. ہاں کیا مسئلہ ہے؟ تو نے کہا میرا ہاتھ کٹا ہے، یہ پوچھ رہا ہے بتاؤ کس نے کاٹا ہے. کہتے بتاؤ. چوک پہ چوراہے پہ بلند جگہ پہ کھڑا ہو کے کہتے کاٹا یمینی امیر المؤمنین. جاگیے گا. کاٹا یمینی امیر المؤمنین وقد کاٹا یمینی سید الوسیین وقد کاٹا یمینی قائد غر المحجلین وقد کاٹا یمینی صلاة المؤمنین وقد کاٹا یمینی صراط المستقیم وقد کاٹا یمینی الذی نصر کل نبی سرا ونصر محمد المصطفى سرا وجہرا وقاٹا یمینی الذی ولید بیت اللہ الحرام وقاٹا یمینی الذی ابو الحسن والحسین وسید السبتین وضارب بالساقین وقاٹا یمینی کاٹا یمینی الذی جعل یدہ ید اللہ وعینہ وعین اللہ ولسانہ لسان اللہ ووجہہ وجہ اللہ وذاتہ یبین نفس اللہ. میں اسے یہیں پہ روکتا ہوں. اتنے جملوں کا ترجمہ سنیں پھر آگے بڑھیں گے. ابھی چوتھا حصہ میں نے پڑھا ہے جاگنا. ادھر بھی عزیز کھڑے ہوئے ہیں. کہہ رہا ہے مودت سرور لے رہا ہے. جب تکلیف میں کہو نا واہ غازی مانا بھی تجھے پھر بھی پریشان ہو سمجھ لینا مودت نہیں ہے. جب تکلیف میں منہ سے یہ نکلے نا واہ غازی تیری سخاوت کے کیا کہنے ہیں گو پریشان ہوں در پھر بھی تیرا ہے. علی بادشاہ کی ذات پر بلند سے بلند تر سلام.
ضرور پھر ایک دفعہ پڑھ لیجیے. میں عربی میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں, میرے بعد میں اردو اور پنجابی میں پڑھوں گا, وہ بھی میں ہی ہوں. اور ترجمہ میں کرائیں یا قاسمی صاحب کریں گے؟ میرے تو سن لو, 2 جملے ترجمے سے سن لو. کہتا ہے میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے, جاگنا بابا جی, میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو چمکتے ہوئے ماتھے والوں کا امام ہے. میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو چمکتے ہوئے, یہ شیعہ علماء کی بات نہیں کر رہا, برادران اہل سنت بھی اگر کھڑے ہوئے ہیں, یہ ویڈیو بن رہی ہے, بندہ حاضر ہے, میں کو بھاگ نہیں رہا, یہی ہوں. برادران اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے حشر کے میدان میں, پہلے سورہ قیامت کی آیت پڑھنے لگا ہوں. سورہ قیامت میں اللہ کہتا ہے اذا خسف القمر وبرق البصر یوم حینئذ عین المفر. اللہ کہتا ہے قیامت کے دن سورج اندھا ہو جائے گا, چاند کی آنکھیں نکال لی جائیں گی, اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اس اندھیرے میں اچانک نور چمکے گا, خروا نور الحجج ساجدا. آدم سے عیسیٰ تک نبی سجدے میں گریں گے, ربی حل کشفت حجاب عن وجہک, پالنے والے یہ جو اتنا نور چمکا ہے, کہیں تو نے اپنے چہرے سے حجاب تو نہیں ہٹا لیا؟ قدرت آ گئی, میرا جسم نہیں, قد جاؤ سجد علیین, یہ علی کے موالی آ رہے ہیں. ابھی موالیوں کی بات ہے. سلامت رہیے. اب جلدی کروں میں, میرا ہاتھ, میں نے باقی جملے چھوڑ دیے. کہتا ہے میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے, ادب عربی کا وہ لطیف جملہ ہے. ادب عربی میں اسے عرض بالبدی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عرض بالبدی. عربی ادب میں کیا حسین جملہ ہے. فہمتاً گوشن کہتا ہے میرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ نے کاٹا ہے. ظاہر پڑھنا تو میں نے یہی ہے, میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جس کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے. حضرت عمر کے دور نہیں جانا پڑے گا آپ کو, مولانا شبلی کی کتابیں آپ کو یہ پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری سے مل جائیں گی. حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص نے طواف کرتے ہوئے کوئی غلط کام کیا تھا. حضرت عمر کا زمانہ تھا, کوئی غلط کام کیا, علی مولا نے دیکھ لیا, سرکار نے اسے ایک تماچا مارا. شکایت لے کے حضرت عمر کے پاس آئے, کہا آئے حضرت عمر, تیرے زمانے میں تیری خلافت میں مجھے علی نے بیت اللہ میں تھپڑ مارا ہے, جاگ رہے ہو؟ جتنی روایت ہے میں نے اتنی پڑھنی ہے, میں نے آگے سے کوئی کریم نہیں لگانی. اس نے آ کے کہا اے حضرت عمر, ظاہر ہے میں چوک میں پڑھ رہا ہوں تو ذمہ داری سے بات ہونی چاہیے تاکہ شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے, اتنی کہوں گا جتنی ہے کتابیں. اس نے کہا اے حضرت عمر, مجھے علی نے کعبہ کے اندر تھپڑ مارا ہے. حضرت عمر فرمانے لگے پکی بات ہے نا, علی نے تھپڑ مارا ہے؟ اس نے کہا جی پکی بات ہے, گواہ بھی لایا ہوں. گواہوں نے کہا ہاں علی نے ہی سے تھپڑ مارا ہے. حضرت عمر تخت سے اترے, اس نے کہا چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ انصاف کیجئے, علی کو اس سے علی سے اس کا بدلہ لیجئے. تخت چھوڑا, حضرت عمر نے اسے ایک اور تھپڑ مارا. حیران ہو کے کہتے ہیں میں تو انصاف کے لیے آیا تھا. کہنے لگے یہ انصاف ہی ہے, تجھے تھپڑ علی نے نہیں مارا. میں مولانا شبلی کے حوالے سے پڑھنے لگا ہوں. اللہ سنیے گا, اللہ رعاک من عیون اللہ وحدک بید اللہ, تجھے اللہ کی آنکھوں نے جرم کرتے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے تھپڑ مارا. ایک فیصلہ ہے جو اکثر کالج کے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں, میری حضرت علی نے پوچھا گیا فلاں کی بیعت کی, حضرت علی نے فلاں کی بیعت کی. میں سادی بات کرتا ہوں, لمبا مناظرہ نہیں, وہ تحقیق, وہ بڑی ضخیم کتابیں نہیں. یہ ایک واقعہ
سنا دیجئے جو بھی کہے کہ بقول حضرت عمر علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ نہیں، علی کا ہاتھ علی کا ہاتھ نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے. اور وہ بندہ بتاؤ جو اللہ کے ہاتھ سے بیعت لے گا. جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو اس سے بیعت کوئی لے سکتا ہے. کہتے ہیں میرا ہاتھ میں نے سمیٹ لیا، چھوڑ دیا سارا، میرا ہاتھ اللہ کے. ایک بندہ گزر رہا تھا مسجد میں، اس نے کہا یا مولا اور میرے سردار ابھی ابھی ایک بدو کا ہاتھ کاٹا ہے نا؟ فرماتے ہیں ہاں. محبت ذہنوں میں ہے، لطف لینا ہے اس جملے کا. ابھی ابھی ایک بدو کا ہاتھ کاٹا ہے نا؟ اور فرماتے ہیں ہاں میں نے کاٹا ہے. پورا بھلا کہہ رہا ہے. اس نے کہا یہی تو تحیر ہے. اللہ جانے تم اللہ کے طلسم کی کون سی تجلی ہے، تم نے ہاتھ کاٹا ہے وہ قصیدے پڑھ رہا ہے. جو جملہ میرے علی نے کہا علی والے کو سن کے اس پہ واقعاً خوش ہونا چاہیے. فرماتے لو قداؤ تو موالی بل مکراؤ دے ارپن اربا سم آہرے کو سم فن فجر فن ہوا فیسم الناس من کل ذرت علی حقا. علی کہتے میں اگر اپنے موالی کو کینچی سے ٹکڑوں میں کاٹ کے پھر ان ٹکڑوں کو آگ لگا دوں، پھر راکھ کو ہوا میں اڑا دوں، اڑتے ہوئے ہر ذرے سے آواز آگی علی حق. سلامت رہیے. چلے میں دوسری بھی دکھا دیتا ہوں. عزیز نے کہا دوسری تصویر میں دکھاؤں. دوسری تصویر ایک لمحے کے لیے آنکھیں ادھر ہونی چاہیے، صرف آدھے منٹ کی بات ہے. میں نے جب پہلی دفعہ یہ جملہ خود بھی پڑھا تھا، اب یقین کریں ہفتوں اڑنے کو دل کرتا تھا. سنو ذرا، یوں مبدت کرو، جزا کیسے ملے گی؟ جزا سنو ذرا. اچھا میری تعریف کر رہا ہے؟ جی مولا. فرماتے ہیں حسن جی بابا بیدار ہیں؟ سرور لینے کے لیے، پرواز کے لیے بیدار ہیں؟ میرے ساتھ اس میں پر مانگ کے اڑنا ہے. حسن جی بابا جاؤ بازار میں میرا بھائی کھڑا ہے اسے بلا لاؤ. اسی لیے کہا تھا کہ بیدار ہو، تیار ہو یا نہیں. مبدت یوں کرو. علی کہتے جا میرا بھائی کھڑا ہے اسے بلا لاؤ. حسن ہے چچا. اگر سمجھ میں نہیں آیا علی بھائی یوم ملاقات یاد ہے؟ یہ چھٹی کی کتابوں میں نصاب میں لکھا ہوا ہے. وہ جب ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنایا تھا، اکیلے علی بچ گئے تھے. کہ یا علی پریشان کیوں ہو؟ کہ سرکار ہر ایک کو کسی کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا نہیں بنایا. کہ یا علی میں نے اندازے سے کسی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں نے ان کے اندر جھانکا ہے، جو جس جیسا تھا اس کو اسی جیسے کا بھائی بنایا. جس کی نیت جیسے ملتی تھی. یاری ان سب میں نہ کوئی تجھ جیسا ہے نہ کوئی مجھ جیسا. کیا کہنے کے جسے مصطفیٰ اپنا کہیں وہ کہہ رہے ہیں جاؤ بلا جاگنا خدا کے لیے. سمیٹ لیں مسائل آزمی صاحب پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے تو مسائل میں پڑھیں ایک بلا دیئے بلا آئے چچا بابا بلا رہے آیا پھر لطف لینا. چل میں ایک جملہ پڑھ دوں گا چل تکمیل کے لیے. جملے کا لطف لینا داد نہ دینا یارو. لطف تو لطف. یا سیدی آیا، یہ بدو آیا، علی نے بلایا. مولا یہ قتلتا نہیں. وہ جو دور بھی میرے دوست کھڑے ہوئے ہیں جس کے دل میں علی کی ولایت اور تجلی ماری ہے، میں وہاں کچھ رکھنے لگا ہوں. یا علی آپ نے مجھے بلایا ہے؟ فرمایا ہاں. جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو یا پہلے کی طرح سننا ہے؟ مجھے بلایا ہے؟ ہاں. دوسرا کاٹنا ہے. اسی کے لیے میں نے کہا تھا جاگ رہے. فرمایا نہیں، جو کاٹا تھا وہ جوڑنا ہے. کٹی ہوئی انگلیاں کہا ہے. اس نے کہا یا علی گناہگار ہوں، بد عقیدہ نہیں، جو تو نے کاٹ دی میں سنبھال کے کیوں رکھوں. فرماتے غم نہ کر. اپنی ابا اس کے کٹے ہوئے ہاتھ پہ ڈالی. فرماتے یا اصابیت الاسود حلم الی یدہ والحق ہو. اے حبشی کی انگلیوں جہاں جہاں ہو اوڑ کے آ جاؤ. کوئی ادھر سے اڑی، کوئی ادھر سے اڑی، کوئی ادھر سے اڑی. میری جانب دیکھنا چڑھ گیا ہاتھ.
چھڑانے لگا، فرمایا اب کہاں جانا ہے؟ یا علی جسے کٹا ہوا دکھایا تھا اسے جڑا ہوا دکھانا ہے۔ پھر چوک میں آیا، تمام آیا چوک میں، پھر اسی بدو کے سامنے یہاں سے پکڑا، رخ اپنی طرف دیکھ کے کہا یہ تھوڑی دیر پہلے تجھے شوق تھا نا پوچھنے کا کہ کس نے کاٹا؟ یہ بھی تو پوچھ جوڑا کس نے؟ یار بتا دے پھر کس نے جوڑا؟ اس نے پھر قصیدہ پڑھا، ایک جملہ سنا کے میں رحمتیں تمام کرنے لگا ہوں۔ پھر اسی چوک پہ، چوراہے پہ کہتے ہیں ایوہ الناس انا قد قطع یمینی بے عدل اللہ واللہ کا بے فضل ہی، اللہ کے عدل نے کاٹا تھا، اس کے فضل نے جوڑ دیا ہے۔ ایک ہاتھ دربار یزید میں کٹا تھا، ایک ہی جملہ صرف تاکہ میرا نام اس خانے میں لکھا جائے۔ ایک شاعر تھا حمدون بن عتبہ، اس کے بہت سارے مرثیے بھی عربی کی کتابوں میں مل جاتے ہیں۔ حمدون کے شاعر تھا، یہ کہتا ہے کہ حالات خراب تھے، میں نے کہا کیوں نہ شام جاؤں، جا کے بادشاہ کی تعریف کروں، اس کی تعریف میں کوئی نظم لکھوں، کوئی انعام ملے، میرے حالات سدھر جائیں۔ کہتا ہے جب میں یزید کے دربار میں آیا تو کچھ قیدی آئے ہوئے تھے، مجھے خوش آمدیوں نے کہا کہ یزید کو فتح ملی ہے ان پہ، یزید کے حق میں کچھ کہے۔ وہ کہتا ہے میں نے پہلا مصرع پڑھا، اس نے بائیں ہاتھ کا اشارہ کیا اس بی بی کی جانب کہ جو ماں کی قبر پہ بھی تہجد کے بعد جاتی تھی، اشارہ کیا یزید خوش قسمت ہے تو کہ تیرے قیدی اس حال میں آئے ہیں۔ جب اس نے اشارہ کیا نا، علی کی بیٹی نے کہا اللہم اقطع یدہ، آلنے والے اس نے میری طرف ہاتھ اٹھایا ہے، اس کا ہاتھ کٹ جائے۔ حمدون بن عتبہ کہتے ہیں میرا دل کی دھڑکنیں بے ربط ہوئی، روب ہوا اس آواز کا۔ کہتے ہیں میں دوڑ کے قیدی کے قریب گیا، علی ابن حسین کے قریب آ کے کہتا ہے قیدی یہ جو ابھی ابھی خاتون بولی ہے یہ کون ہے؟ مڑ کے کہا پوچھ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا اس کی آواز کچھ یاد کرا رہی ہے۔ فرماتے کیا یاد کرا رہی ہے؟ اس نے کہا میں کچھ عرصہ کوفے رہا ہوں، علی کے خطبے اسی لہجے میں ہوتے تھے، فرمایا جس کی بات کر رہے ہو اسی کی بیٹی ہے۔ ایک ہی جملہ ہے بابا جی، جملہ ایک ہی ہے۔ جب پتہ چلا نا بطول کی بیٹی ہے، قریب کھڑے ہوئے سپاہی سے تلوار کھینچی، اپنا ہاتھ خود کاٹا، کٹا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں اٹھایا، آنکھیں جھکی ہوئی، قریب آ کے کہتا ہے سچی ماں کی سچی بیٹی، تو بھی سچی، تیری ماں بھی سچی تھی، بی بی تو نے کہا میں نے خود کاٹ دیا تاکہ تیرا کہا سچ ہو۔ بی بی کہتی ہے تو نے دربار میں میرے دشمنوں میں میری ماں کی صداقت کی گواہی دی، کٹا ہوا بازو ذرا اپنے بازو کے ساتھ رکھ۔ پہلی دفعہ علی کی بیٹی نے عرش میں دیکھا، پالنے والے نہیں کہتی کہ اکبر لوٹ آئے، میں نہیں کہتی میرا شبیر آ جائے، پالنے والے اس کا بازو چھوڑ دے، رونے والوں بازو جڑا، حیران ہو کے کہتا ہے اتنی قدرت، پھر اپنا سر زخمی کیوں؟ فرمایا قدرت اس نے دی ہے، امتحان امت نے لیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔